بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حقیقت پر مبنی ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز قصہ ہے جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی بڑا عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ اسی علاقے میں 3 بھائی اپنی ایک بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن تینوں بھائی مل کر اس ولی اللہ یعنی اللہ کے نیک بندے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کسی کام کے لیے شہر جانا ہے۔ ہماری بہن پیچھے گھر میں اکیلی ہے۔ آپ اللہ کے ایک نیک انسان ہیں، اسی لیے ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ واپسی جیسے ہی آئیں گے تو آپ سے لے لیں گے۔ اس پر ولی اللہ نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اسے اپنے ساتھ ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ اس پر وہ تینوں بھائی بار بار اصرار کرنے لگے، جس کے کارن اس ولی اللہ کو یہ بات ماننا پڑ گئی۔ ولی اللہ نے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتا، ہاں مگر اسے میرے ساتھ والے گھروں میں کسی گھر ٹھہرا دیجیے۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے ہی دن سے ولی اللہ اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر اس لڑکی کا کھانا رکھ دیتا اور وہ اٹھا کر وہاں سے لے جاتی۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے اس ولی اللہ کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے دروازے کے بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا جائے، اس اچھی نیت کا کافی ثواب بھی ملے گا۔ چنانچہ اس ولی اللہ نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کر دیا۔ چند دن ایسے ہی گزرتے رہے، پھر سے شیطان نے وسوسے کے ذریعے ولی اللہ کا جذبہ ہمدردی کو ابھارا، جس پر ولی اللہ سوچنے لگا کہ وہ بیچاری لڑکی اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس وحشت کو دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ میں اس سے بات چیت کر لوں تو اس میں کیا گناہ ہے، اس سے تو مجھے ثواب ملے گا، اور ویسے بھی میں تو بہت ہی پرہیزگار آدمی ہوں اور اپنے نفس پر بھی قابو رکھتا ہوں، میری نیت بھی صاف ہے اور یہ لڑکی بھی میری بہن کی جگہ ہے۔ چنانچہ اس سے شیطان کا یہ وار بھی کام کر گیا اور اگلے ہی دنوں میں نیک ولی اللہ کی اس لڑکی سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی آواز بہت خوبصورت تھی، جس کے کارن اس ولی اللہ کے کانوں میں رس گھولنا شروع ہو گیا۔ اب اس ولی اللہ کے دل میں برائیاں ہی برائیاں آنے لگیں اور وہ لڑکی کے متعلق برا سوچنے لگا۔ آخر کار شیطان نے اس ولی اللہ کو اس قدر بھٹکایا کہ اس ولی اللہ نے لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیے، جس کے باعث لڑکی نے بچہ بھی جنم دیا۔ شیطان نے دل میں وسوسوں کے ذریعے پھر سے ولی اللہ کو خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے یہ بچہ دیکھ لیا تو زمانے میں بڑی رسوائی ہوگی، لہٰذا اگر عزت پیاری ہے تو اس چھوٹے سے بچے کا گلا کاٹ کر زمین میں گاڑ دے۔ وہ ولی اللہ شیطان کے اس بہکاوے میں بھی آ گیا اور یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اگلے لمحے ہی پھر سے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے۔ تیرا بھلا اسی میں ہی ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان دونوں کو یعنی لڑکی اور اس کے بچے کو ذبح کر دو۔
الغرض اسی نیک ولی نے جوان لڑکی اور اس چھوٹے سے بچے کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ جب تینوں بھائی اپنے سفر سے لوٹ کر اس ولی اللہ کے پاس آئے تو اس ولی اللہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بہن فوت ہو گئی ہے، آئیے میں آپ کو اس کی قبر پر لے جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھ لیجئے۔ چنانچہ وہ ولی اللہ ان تینوں بھائیوں کو قبرستان لے گیا اور ایک جھوٹ موٹ کی قبر دکھا کر کہنے لگا کہ یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے وہاں پر فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ رنجیدہ اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ رات کو شیطان ایک مسافر کی صورت میں ان تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اور اس نے اس ولی اللہ کے تمام سیاہ کارناموں کو ان کے خوابوں میں بیان کر دیا، اور حتیٰ کہ قتل کرنا اور دفنانے والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں سے جگہ کو کھودو، تمہاری بہن نکل آئے گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تینوں بھائی اٹھے اور انہوں نے یہی خواب ایک دوسرے کو سنایا۔ تینوں نے مل کر خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقع ہی وہاں بہن اور چھوٹے بچے کی ذبح شدہ لاشیں موجود تھیں۔ وہ تینوں بھائیوں نے جا کر اس ولی اللہ کو پکڑ لیا اور اس سے جرم کو قبول کرنے کا کہا۔ اس ولی اللہ نے جھٹ سے اپنے گناہ کو قبول کر لیا۔ پھر تینوں بھائیوں نے اس مسئلے کو عدالت میں چلایا۔ اس ولی اللہ کو اپنے عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور اسے پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا۔ جیسے ہی اسے پھانسی دینے لگے تھے کہ اچانک سے شیطان اس ولی اللہ کے پاس ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ خیر تو ابھی گھبرا مت، میں تجھے بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی۔ موت سے ڈرتے ہوئے ولی اللہ اب کیا کرتا؟ اس ولی اللہ نے کہا کہ میں تیری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان نے کہا کہ تو اللہ کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ پس اس ولی نے کہہ دیا کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ شیطان یکدم سے غائب ہو گیا اور وہاں پر موجود سپاہیوں نے فوراً سے اس بد نصیب ولی کو پھانسی دے دی۔ دوستو اس چینل پر ایسے ہی اچھے واقعات ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے محبت کے ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔